اسے پی کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ہر بیمار انسان گنہگار ہوتا ہے؟ کیا بیماری اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے؟ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام سخت آزمائش میں گھرے تو کیا ان کی بیوی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلمہ خانم، اور آج ہم اس مقدس کہانی کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، جو صبر، ایمان اور اللہ پر مکمل بھروسے کی زندہ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہیں ذلیل کرے یا سزا دے، بلکہ اس لیے کہ ان کی زندگی کے ذریعے ان کا صبر، ان کا یقین اور ان کا توکل دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایک بہت بڑی، بہت سخت اور بہت بڑی لمبی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے حساب دولت تھی، پیاری اولاد تھی اور مکمل صحت تھی۔ لوگ انہیں مالدار بھی کہتے تھے، خوشحال بھی اور نیک انسان کے طور پر بھی جانتے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کی سچی بندگی کو اور بلند دکھانے کے لیے ایک کے بعد ایک سب کچھ ان سے لینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ان کی دولت ختم ہو گئی، مال چلا گیا، مویشی ختم ہو گئے، کھیت کھلیہان اجڑ گئے۔ پھر ان کی اولاد ان سے جدا ہو گئی، اور یہ ایسا صدمہ تھا جو کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی صحت بھی لے لی۔ ایک ایسی سخت اور لمبی بیماری آئی کہ پورا جسم درد اور تکلیف میں گھر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کے دل سے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ کبھی کم نہیں ہوا۔ نہ ان کے لبوں سے شکایت کا ایک حرف نکلا، نہ ان کے دل میں ناراضگی آئی۔ وہ ہر حال میں بس یہی کہتے رہے، یا اللہ، تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی لینے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر بیماری گناہ کی سزا نہیں ہوتی، اور ہر تکلیف اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی۔ کئی بار یہی تکلیف بندے کا درجہ اور زیادہ بلند کر دیتی ہے۔ جب زندگی نے ہر دروازہ بند کر دیا، جب جسم بیماری سے ٹوٹ گیا، جب اپنے بھی پرائے ہو گئے، تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا دل اپنے رب سے جدا نہیں ہوا۔ جسم پر درد تھا، روح پر آزمائش تھی، مگر زبان پر شکایت کا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ راتیں کراہوں میں گزرتی تھیں، مگر دل سے بس یہی آواز آتی تھی، یا اللہ، تو جو چاہے وہی بہتر ہے۔ اور اسی سناٹے میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے، وفا، محبت اور قربانی کی زندہ تصویر، ان کی بیوی رحمت۔ جب لوگ دور چلے گئے، جب کوئی پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، تب رحمت بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھتی رہیں، ان کی تکلیف میں اپنی تکلیف بھولتی رہیں، بھوکی رہیں مگر شکوہ نہیں کیا، تھک گئیں مگر ہمت نہیں ہاری۔ اب یہاں ایک سوال پھر اٹھتا ہے، کیا بیوی رحمت شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی؟ جب انسان درد سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہو، جب بھوک، بیماری اور تنہائی روح تک اتر جائے، تب شیطان نا امیدی کا وار کرتا ہے۔ اس نے رحمت بیوی کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ کب تک یہ سب سہوگی؟ اگر تمہارا رب راضی ہوتا تو یہ حال کیوں ہوتا؟ لیکن رحمت بیوی کا دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا، نہ ان کے قدم ڈگمگائے، نہ زبان پھسلی، نہ ہی یقین ٹوٹا۔ انہوں نے شیطان کی ہر بات کو خاموشی سے ٹھکرا دیا اور دل میں بس یہی کہا، میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
اور ادھر حضرت ایوب علیہ السلام جسم زخموں سے بھرا تھا مگر دل اللہ کی یاد سے آباد تھا، انہوں نے بھی ہر وسوسے کو صبر کی طاقت سے کچل دیا۔ کئی سال گزر گئے مگر امیدیں نہیں ٹوٹیں، پھر ایک لمحہ آیا جب صبر دعا بن گیا۔ یا رب، مجھے تکلیف اور عذاب نے گھیر لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے صبر کرنے والے بندے کی پکار سن لی۔ صحت لوٹی، گھر آباد ہوا، دولت پہلے سے بڑھ کر لوٹی اور رحمت بیوی کا صبر انعام بن گیا۔ ویورز، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر بیمار گنہگار نہیں ہوتا، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی اور ہر آزمائش اللہ سے دور نہیں کرتی، کبھی کبھی اور قریب کر دیتی ہے۔ صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں صرف ایک نبی کی زندگی نہیں ملتی بلکہ آج کے ہر ٹوٹے ہوئے دل کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بیماری ہمیشہ گناہ کی سزا نہیں ہوتی۔ کئی بار بیماری اللہ کی طرف سے بندے کو روکنے، سنبھالنے اور اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر ہر بیمار گنہگار ہوتا تو سب سے زیادہ بیمار اللہ کے پیارے بندے کیوں ہوتے؟ دوسری سیکھ یہ ہے کہ صبر کا مطلب خاموشی سے ٹوٹ جانا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے درد کو سہ لینا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ آنسو نہ آئیں، صبر یہ ہے کہ آنسو آنے کے بعد بھی اللہ سے شکوہ نہ ہو۔ تیسری اور بہت اہم بات، مشکل وقت میں انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو صرف وہی ساتھ رہتا ہے جس کے دل میں ایمان اور آپ سے محبت ہوتی ہے۔ رحمت بی بی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عورت کی طاقت اس کے صبر میں ہوتی ہے، اس کی وفاداری میں ہوتی ہے اور اس کے خاموش حوصلے میں ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو آج ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، شیطان ہمیشہ نا امیدی سے حملہ کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے دل میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں چنا؟ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہی انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یہیں سے یا پھر اور مضبوط بن جاتا ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں، وہ نکھرتا ہے۔ اور آخری بات، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ دعا اگر فوراً قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے سنی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی درد ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنہائی ہے تو یہ کہانی آپ کو یہ یقین دلانے آئی ہے کہ صبر کے بعد رحمت ضرور آتی ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ لائک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور بنے رہیے گا ہمیشہ میرے ساتھ۔ اللہ حافظ۔